آئیے آج ہم مل کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کے پیچھے چھپی ایک بہت گہری اور دل کو چھو لینے والی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے لیے مرہم ہے اور بے حساب بھلائی کا ایک وعدہ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے لمحے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شدید جذباتی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چلے اس کہانی کے آغاز میں مکہ کے اس منظر کی طرف جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی ایک پرسکون دوپہر ہے، لیکن اس خاموشی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اٹھنے والی سسکیوں کی آواز توڑ رہی ہے۔ ایک ایسا درد، ایک ایسا غم جو بہت گہرا تھا۔ اور یہ گہرا غم یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر خوار بیٹے عبداللہ کی وفات کا۔ وہ معصوم جان جو کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھیں، اب بے جان پڑی تھیں۔ لیکن اس شدید غم کے عالم میں جب ہمدردی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو بڑھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا ہی ایک قریبی تھا۔ سوچئے ذرا، باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب یہ سب سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب تکلیف دہ خوشی تھی۔ ایک قریبی رشتہ دار کا ایسا رد عمل اس لمحے کی بے رحمی کو اور بڑھا رہا تھا۔ اور پھر اس نے خوشی سے چیخ کر دوسروں کو سناتے ہوئے کہا، محمد ابتر ہو گیا، اس کی نسل آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا نام اسی کے ساتھ مٹ جائے گا۔ یہ صرف ایک ذاتی حملہ نہیں تھا، یہ ایک عوامی تذلیل تھی۔ تو دیکھیں، ایک طرف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا غم اور دوسری طرف ان کے چچا کی یہ ظالمانہ خوشی۔ ایک طرف نقصان اور دل شکستگی تھی اور دوسری طرف جشن اور طنز۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اس خبر پر صدقہ اور خیرات تک کی۔ یہ ناانصافی کی ایک واضح تصویر تھی۔ ایسے میں اپنی شدید ترین غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا جواب کون دیتا؟ کون تھا جو اس درد کو سمجھتا؟ خیر، مدد آسمان سے آنے والی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب کہانی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ آسمان سے ایک ایسا تحفہ نازل ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت نازل فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست تسلی تھی، ایک عظیم خوشخبری۔ یہ الفاظ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ غم، وہ بوجھ ہلکا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون مل گیا۔ تو آئیے اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کوثر یعنی یہ بے شمار بھلائیاں آخر ہیں کیا؟ دیکھیں، لفظ الکوثر کا مطلب ہی ہے بے انتہا خیر، کثرت سے بھلائی۔ یہ کوئی ایک نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفوں اور برکتوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو یہ الکوثر کیا ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک نہر بھی ہے، یہ لازوال قرآن بھی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ ہیں۔ یہ سب کچھ اس کثرت سے خیر میں شامل ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اچھا، تو جب اتنا بڑا تحفہ ملا تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیت اسی کی رہنمائی کرتی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یعنی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت جس میں اللہ نے انصاف کا ترازو قائم کر دیا، ان شانیہ کا ہوول ابتر، یعنی کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ وہی لفظ ابتر جو آپ کے لیے تانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اللہ نے اسی لفظ کو آپ کے دشمن ابو لہب کے لیے استعمال کیا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اصل میں نسل کٹا اور بے نام و نشان کون ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پورے واقعے اور اس خدائی پیغام سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس طاقتور صورت سے ہمیں کیا حکمت اپنا سکتے ہیں؟ پہلی بات،
دوسروں کو تسلی دینا، خاص طور پر جب وہ مشکل میں ہوں۔ دوسری بات، میراث کے اصل معنی کو سمجھنا، کہ حقیقی میراث صرف اولاد سے نہیں بلکہ اچھے کردار اور نیکی سے بنتی ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، اپنی زندگی میں موجود کوثر کو پہچاننا، یعنی وہ بے شمار نعمتیں جیسے صحت، خاندان، وقت، اور ان پر شکر ادا کرنا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ ایک میراث کی اصل پیمائش کیا ہے؟ کیا یہ نام و نسب ہے یا کچھ اور؟ سورۃ الکوثر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی میراث خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ نیکی، کردار اور اللہ کے ہاں قبولیت سے قائم ہوتی ہے۔